اب میں آخری کڑی سنہری کڑی آخری سلسلہ زرنی سلسلے کے طور پر میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آج کے اس پروگرام کے خطیب اجلاس پروگرام کے خطیب اور ملک کے ہمارے خطے کے مایہ ناز ادیب زور آور خطیب بہترین مدرس منتظم حضرت مولانا خورشید انور صاحب اعظمی مبارک پوری مدظلہ العالی سے گزارش کرتا ہوں حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے قیمتی بیان سے مستفیض فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ السلام۔ صدر بزم استاذ گرامی قدر فخر ملت حضرت مولانا حافظ عبدالحی صاحب مفتاحی مدظلہ العالی ناظم اعلیٰ جامعہ حاضہ جن کے حکم پر میں حاضر ہوا کرتا ہوں اور میرے مشفق استاذ ہیں، اس حیثیت سے میرا حاضر ہونا حقیقت میں میرے لیے سعادت کی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ جامعہ میرا اپنا جامعہ ہے، مادر علمی ہے۔ میں نے اس کے در و دیوار میں بچپن کے حسین ایام گزارے ہیں، ابتدائی زمانہ سے لے کر کے، بلکہ میں تو کہتا ہوں، اکثر کہا کرتا ہوں کہ 3 سال کے علاوہ بقیہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہیں کا فیض ہے، یہیں کا جو کچھ بھی دیا ہوا یہاں کے اساتذہ کا ہے، اس کا میرے اوپر احسان ہے۔ یہاں کے گلیوں اور کوچوں میں نے زندگی گزاری اور کھیلا ہے، لہٰذا میرے لیے تو یہ سعادت کی بات ہے۔ اور جب میں آتا ہوں اور اپنے عزیز طلبہ کے پروگرام کو سنتا ہوں اور بغور سنتا ہوں، پورے انہماک کو یکسوئی کے ساتھ سنتا ہوں، اور اس کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں اور جو اس میں اچھائیاں ہوتی ہیں، جو اس میں ولولے اور جوش ہوتے ہیں اور جو تیاریوں کی جھلک نظر آتی ہے، اس سے میں دل میں خوش ہوتا ہوں، اس لیے کہ اے عزیز طلبہ، آپ میرے ہو، میں آپ کا ہوں۔ میرا آپ کا ایک دیرینہ رشتہ ہے، وہ ایسا قدیم مضبوط رشتہ ہے جسے کوئی طاقت کاٹ نہیں سکتی۔ اوقات اور مرور ایام تو ہوتے ہیں، لیکن اس سے یہ حسین یادیں کبھی بھی مدھم نہیں پڑا کرتی۔ میں نے آپ کا پروگرام بہت ہی غور سے سنا، حسب سابق آپ نے بہت ہی مرتب پروگرام پیش کیا ہے، تقریریں بھی اسی انداز اور اسی جوش ولولے کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ آپ کی تقریریں ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی جتنے بھی پروگرام ہوئے، نعت، نظم، قرأت اور بھی جو چیزیں کوئز وغیرہ کے پروگرام، ساتھ ہی ساتھ یہ مکالمہ اور محادثہ جو مضاحکہ کی شکل اختیار کر لیتا ہے کبھی کبھی، اس کے اندر بھی جو معنویت ہوتی ہے اس کو بھی میں نے بہت ہی باریکی سے سماعت کیا۔ اور اسی اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں جہاں آپ نے انواع و اقسام کی تقریروں سے بہت ساری معلومات اخذ کی ہیں، اسی طریقے سے ان مکالموں سے بھی آپ امید ہے کہ بہت سی وہ باریک باتیں، وہ نزاکتیں جو مکالموں کے اندر پنہا ہوا کرتی ہیں اور جس مکالمے کے ذریعے جو سامعین کو دینے کی کوشش کی جاتی ہے، امید ہے کہ اسے آپ لے کر کے جائیں گے۔ میں نے اسی مناسبت سے ایک آیت کریمہ اور ایک لمبی حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا پیش کیا ہے کہ آج جو صورتحال ہے اس ملک کی نہیں، پوری دنیا کی عالمی منظرنامے پہ اگر آپ غور کریں تو پوری صورتحال ایسی ہے کہ اسلام کو بے خوبن سے اکھاڑ پھینکنے کی سعی مذموم ہو رہی ہے، کوششیں ایسی ہو رہی ہیں کہ ہمارا مسلم نوجوان دین سے منحرف ہو جائے، مسلم بچیاں دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں، ہمارا جو تشخص ہے وہ ختم ہو جائے،
ہمارے جو امتیازات ہیں سب مٹ کے ختم ہو جائیں، وہ چیز جو کتاب و سنت سے وابستگی کے نتیجے میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہوئی، وہ تمام کی تمام چیزیں ہم سے ایک ایک کر کے رخصت ہو جائیں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ایسے واقعات اور ایسے حالات بھی سامنے آتے ہیں جنہیں دیکھ کر، جنہیں جان کر، جن کے حالات کو سن کر بہت ہی افسوس بھی ہوتا ہے کہ آج وہ مسلمان جس نے کہ جب دامن اسلام سے وابستگی کو اختیار کر لیا تو کبھی اسلام کا چھوڑنا اس کے لیے گوارا کبھی نہیں ہوا۔ ہرقل نے پوچھا تھا حضرت ابو سفیان جبکہ وہ ابھی مشرف باسلام نہیں ہوئے تھے، ہل یرتد احد منکم سخطۃ لدینہ، بہت سارے سوالات اس نے کیے تھے، لیکن اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا دائرہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو جانے کے بعد، جو کیا مسلمان ہو جانے کے بعد کوئی ایسا بھی ہے جو اس کے دین سے ناراض ہو کر کے مرتد ہو جائے؟ جواب ملا لا، نہیں، ایسا نہیں۔ تو ہرقل نے کیا کہا؟ کذالک الایمان، ایمان کی صورتحال ایسے ہی ہوتی ہے، اذا خالطت بشاشت القلوب، جب ایمان کی بشاشت، جب اس کا انشراح شرح صدر کے ساتھ دلوں کے اندر وہ گھر کر جاتا ہے تو پھر ایمان کی صورتحال ایسے ہی ہوتی ہے کہ ایمان کے قبول کر لینے کے بعد کوئی دائرے ایمان سے کھسکتا نہیں، لاکھ مصائب آئیں، لاکھ پریشانی آئیں، آگوں پہ جلایا جائے اور ریگزاروں میں گھسیٹا جائے، انہیں کسی بھی طریقے کی مصیبتوں میں گرفتار کیا جائے، لیکن کبھی انہوں نے دائرے اسلام کو چھوڑنا، اس سے الگ ہونا گوارا نہیں کیا۔ وہ لوگ، ایسے واقعات ملتے ہیں احادیث کی کتابوں میں کہ وہ لوگ جن کے دل کے اندر ابھی ایمان پورے طور پہ راسخ نہیں ہوا تھا، صرف نام کے ابھی مسلمان ہوئے تھے اور وقت آیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوئے ہیں۔ کچھ ایسی چند مثالیں ملتی ہیں، جیسے عقل اور عرینا کے لوگ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد مشرف باسلام ہوئے، لیکن مدینے کی فضا راس نہیں آئی، مرض جوا، مرض استسقاء لائق ہو گیا، پیاس کی شدت ایسی بڑھی کہ پیاس بجھتی ہی نہیں تھی، مرض استسقاء میں ایسا ہی ہوا کرتا ہے، پیٹ پھول گیا، زرد ہو گیا پورا بدن، پریشانی لاحق ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ باہر چلے جاؤ، وہاں پر اونٹ چڑھا کرتے ہیں ہمارے، وہاں کے اونٹ کے دودھ کو پیو اور پیشاب کو پیو، تم لوگ صحیح ہو جاؤ گے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوا وحی کے ذریعے کہ ان لوگوں کا علاج یہی ہے کہ اگر یہ اونٹوں کا پیشاب پی لیں، اونٹوں کا دودھ پی لیں تو یہ مرض ان کا دور ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ گئے، دودھ پیا، پیشاب پیا، صحت یاب ہو گئے۔ اچھی حالت میں ہو جانے کے بعد اب ان کو شرارت سوجھی، راعی اور چرواہے کو تو قتل کر دیا، اور پھر اس کے بعد اونٹ لے کر کے بھاگنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ تو جانے کے بعد شرارت پر آمادہ ہو گئے، راعی اور چرواہے کو تو مار ڈالا، اس کا قتل کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اونٹوں کو لے کر کے بھاگنا شروع کیا، پیچھے تعاقب کرایا، صحابہ پہنچے، پکڑ کے لائے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت زبردست سزا دی، ایسی شاید سخت سزا اسلام کی تاریخ میں کسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی، اس لیے کہ ایک تو محسن کی احسان فراموشی، دوسرے یہ کہ قتل کر دینا، قصاص بھی ان پر عائد ہوتا تھا، تیسرے یہ کہ چوری بھی کر رہے تھے، یہ ساری شرارتیں اکجا ہو گئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں سلاخیں ٹھوس دی اور تپتے ہوئے ریگزار پہ چھوڑ دیا، پانی مانگتے رہ گئے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پانی بھی نہیں دیا۔ مگر ایسے واقعات چند ملتے ہیں جو ابھی صحیح طریقے سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، نام کے مسلمان تھے، ظاہری طور پہ ابھی آ کر کے دامن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہوئے تھے، حقیقت ایمان کی ابھی ان کے دل کے اندر، دل کے نہاخانے میں پورے طور پہ راسخ نہیں ہوئی تھی، ورنہ تو صحابہ کرام جو کہ مشرف باسلام ہو گئے، ایمان کی حقیقت ان کے دل کے اندر پورے طور پہ راسخ ہو گئی، تو پھر انہوں نے تو پھر کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ ہونے کو گوارا ہی نہیں کیا۔
لہٰذا ہم مسلمان ہونے کے بعد دائرے سے اسلام سے ہٹنے کی سوچیں، ہماری بچیاں دوسری طرف چلے جائیں، دوسرے کے بہلاوے اور پھسلاوے میں دامے فریب میں مبتلا ہو جائیں، یہ عجیب سا لگتا ہے۔ کہیں سے کچھ پانی مر رہا ہے ہمارے معاشرے میں، کہیں کمی اور کوتاہی ہے ہمارے گھر کے اندر، ہمارے اندر کہیں سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ان مسائل کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ گارجین، ذمہ داران، والدین نگاہ رکھیں اپنے بچوں کے اوپر کہ یہ بچے کہاں جا رہے ہیں۔ بچے اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں؟ الرجل علی دین خلیلہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین و مذہب پر رہتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ احدکم من یخالل، چاہیے کہ تم کو میں سے کوئی بھی یہ دیکھے کہ میں کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہوں۔ آپ کو دوستوں کو اپنانے میں بھی کوشش کرنا چاہیے، اور آج تو موبائل کا زمانہ ہے، تعلقات بہت آسانی سے ہو جایا کرتے ہیں، سوشل میڈیا نے ایسے مسائل آسان کر دیے ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ شیطان پورے طور پر کام کرنے میں کامیاب ہو رہا ہے۔ لہٰذا ایسے میں یہ مدارس اور مکاتب، ان کا جال بچھا دینا چاہیے، تعلیم کو عام کر دینا چاہیے۔ تمام گھروں کے اندر اپنے والدین بیٹھ کر کے اپنے بچوں بچیوں کو دین کی تعلیم اور دین کی کوئی کتاب سکھائیں، اللہ اور رسول کی باتیں دلوں کے اندر بٹھائیں، خوف آخرت کو سمجھائیں، اور آخرت کی حقیقت اور قبر کی حقیقت اور اس کے عذاب سے آگاہ کریں، تاکہ کبھی بھی قدم لڑکھڑانے نہ پائے۔ ورنہ تو ارتداد کا زمانہ ہے، اور یہ مرتدین کئی طرح کے رہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بہت سارے لوگوں نے ارتداد کا راستہ اختیار کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پامردی سے ان کا مقابلہ کیا تھا، اور ان کا ایک تاریخی اور ایک مثالی جملہ ہے، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین کے اندر کمی کی جائے گی جب میرے ہوتے ہوئے، میرے جیتے جی، میری زندگی میں کیا ایسا ممکن ہے کہ میری زندگی میں دین کے اندر کمی کر دی جائے؟ اگر کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک چھوٹی سی رسی بھی اونٹ کی اگر زکوٰۃ میں وہ دیتا رہا ہو، اور اس وقت اگر انکار کرتا ہے تو میں اس کے لیے قتال کروں گا، اور کسی بھی طریقے سے اس کو میں روا نہیں رکھوں گا، اور اس کی اجازت نہیں دوں گا کہ جو چیز دور نبوی میں ہوا کرتی تھی، اور جو چیز فرائض کے درجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی، میں اسے قطعاً برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر دوسرے یہ کہ جو یہ مرتدین کا جو دوسرا سلسلہ چلتا ہے، مدعیان نبوت کا، جو ابھی شکیل بن حنیف کے نام سے آپ نے مکالمہ سنا، آپ نے تو شاید مضاحکے کے انداز سے اس کو نظر انداز کر دیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت ہی اہم فتنہ ہے، اور یہ فتنہ دور نبوی سے چلا آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ ایک گدھے کو پالا پوسا سدھایا، اس کے حکم سے وہ اٹھتا اور بیٹھتا تھا، وہی اس کا معجزہ تھا۔ چال باز تھا، سودہ باز تھا۔ یہ جتنے بھی اس طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی چال باز، بہت ہی لسان، طلاقت لسانی ان کے اندر ہوتی ہے، بات کہنے کا کچھ ایسا جوہر اور ملکہ ہوتا ہے کہ بہت ہی سادہ لو انسانوں کو اپنے دامے فریب میں پھنسا لیا کرتے ہیں۔ اسود انسی تو قتل کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد مسیلمہ کذاب آیا، اس نے 100 سال کا کھوسٹ بڈھا، اس نے دیکھا کہ اقتدار تک پہنچنے کا راستہ یہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے، بلکہ 2 قاصد کو بھیج کر کے ایک خط بھی بھیجا، کیوں ایسا نہ کریں کہ شرکت کر لیں، آدھا عرب ہو جائے، آدھا آپ کا رہے گا، آدھا ہمارا رہے گا، اور اس طریقے سے معاملہ بہت اچھا رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاصدوں سے کہ تم لوگ قاصد ہو، اور قاصد کو قتل تو نہیں کیا جاتا، ورنہ تو میں تم دونوں کو قتل کر دیتا۔ اور پھر اس کے بعد اس کا بھی برا حال ہوا، اس نے عوام الناس کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے اصول بتائے کہ تاکہ لوگ مجھ سے قریب ہو جائیں۔ اس نے کہا زنا حلال اور مباح ہے، شراب حلال ہے، فجر اور عشاء کی نماز معاف ہے، نکاح میں گواہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس طریقے کے بہت سارے قانون بنا کر کے لوگوں کو اپنے قریب کیا، اور ایسا عجیب سا ہوتا ہے کہ اچھے خاصے لوگ ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں۔ اسود انسی کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ ہوئے، مسیلمہ کذاب کے ساتھ 40,000 کی تعداد ہوئی، اور نتیجہ مزے کی بات تو یہ ہے کہ مرد تو مرد، عورت نے بھی اس وقت تمنا کر لیا کہ مجھے بھی نبوت کا دعویٰ کر لینا چاہیے، اور آسانی سے میں بھی اسی کے ذریعے اقتدار پا سکتی ہوں، اور اسی کے ذریعے
ذریعے میں آگے بڑھ سکتی ہوں اور اسی کے ذریعے سیاست میں میرا حصہ بن سکتا ہے، اسی طریقے سے میں تخت حکومت پہ قابض ہو سکتا ہوں اور اسی طریقے سے میرا کام چل سکتا ہے۔ اس نے بھی دیکھا کہ میرا معاملہ ایسا، اور عورت کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ جم غفیر کے ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ اس نے مسیلمہ کذاب سے ٹھانی کی لڑائی لڑ لیں، مقابلہ کر لیں، اس کو ہرا لیں، یمن کے میدان میں ہونے والی کیفیت تھی۔ لیکن مسیلمہ نے سوچا کہ یہ تو صورتحال میرے خلاف ہو جاتی ہے۔ اس نے ہدیہ تحائف لے کر کے آ کے خدمت میں پیش کیا اور صلح مصالحت کی، اور نتیجتاً سجاح نامی عورت نے اس سے نکاح کر لیا، اور نکاح کرنے کے بعد جب باہر آئی تو اس کے جو پیروکار تھے سب منتصر ہو گئے، سل کو اکیلا چھوڑ دیا، اس لیے کہ تم تو ابھی نبوت کا دعویٰ کر رہی تھی، تم تو ابھی کہہ رہی تھی کہ ہم مسلمہ سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہاں تو تم نے مصالحت بھی کر لی، مصالحت نہیں بلکہ نکاح بھی کر لیا۔ اور اس طریقے سے ایک لمبا سلسلہ تاریخ میں ہے کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمانوں میں بھی، یہود و نصارہ میں بھی، مہدویت کا دعویٰ کرنے والے، مسیحیت کا دعویٰ کرنے والے، یہود و نصارہ کے اندر بھی بہت لمبی فہرست ہے ان کی بھی، مسلمانوں کے اندر بھی ہے۔ اور ہوتے ہوتے ہمارے اس زمانے میں غلام محمد قادیانی کا نام آپ نے سنا، میر حسین مشہدی اورنگزیب کے زمانے میں مشہور ہوا، اسی طریقے سے بایزید جالندری اکبر کے زمانے میں پیدا ہوا۔ ان تمام لوگوں کی فہرست ہے، لیکن سب کا معاملہ یہ ہے کہ ایک دن، دو دن، ایک ہفتہ، دو ہفتہ، ایک سال، 2 سال، 10 سال، بس اتنے ہی ان کی زندگی رہی، اس کے ماننے والے کچھ نہیں رہے، وہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ ظاہر ہے کہ غلط تو غلط ہوا کرتا ہے، لیکن بس البتہ اس کا اثر اور برا نتیجہ یہ ہوا کہ کتنے سادہ لوگ مسلمان یا انسان اس کے دام فریب میں پھنسے اور ایک ایمان کی دولت سے یہ محروم ہو گئے۔ آج بھی جو صورتحال ہے اس کا بھی معاملہ یہی ہے، اس کے زیادہ دن ایام نہیں گزریں گے، اس کی حقیقت دن بدن واضح ہوتی جا رہی، لیکن چونکہ ان کے اندر ایسا انداز، ایسی گفتگو، ایسی سودہ بازی، ایسی چال بازی ہوتی ہے کہ لوگوں کو یہ بہت ہی متاثر کرنے میں کامیاب ہو جایا کرتے ہیں اور ان کا ایمان سلب ہو جایا کرتا ہے۔ لہذا عزیز طلبہ، آپ نے یہ مکالمہ پیش کیا ہے، حقیقتاً عکاسی کی ہے معاشرے کی۔ آپ یہ تعلیم حاصل کریں، ان باتوں کو سمجھیں اور سیکھیں، اور معاشرے میں جہاں اس طریقے سے سر اٹھانے والے افراد ملیں انہیں آپ مطمئن کریں، اور تمام گارجین اپنے گھروں کے اندر اس بات کا لحاظ کریں کہ دیکھیے آپ لوگ اپنے بچوں کی، اپنے بچیوں کی فکر کریں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے مشکل مصائب تو پیدا ہی کیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہر شخص اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میرا جانشین ہو۔ ایک تاجر چاہتا ہے کہ میرا جانشین بہترین، میرا بیٹا تاجر ہو جائے، تجارت میں آگے بڑھے۔ ایک ڈاکٹر چاہتا ہے کہ میرا جانشین ایک ڈاکٹر بن جائے اور میرے مطلب کو بعد میں دیکھتا رہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میرا بیٹا میرا جانشین بنے اور میرے جانے کے بعد پورے طور پر میرے کاموں کو کرے، لہٰذا اس کی فکر کرتا ہے، ویسے ہی وہ تعلیم دیتا ہے، اسی طرح کی ہدایتیں، اسی طریقے کی باتیں اسے سکھاتا ہے، بچپن ہی سے اس کا ذہن اسی طریقے کا بنتا ہے۔ لیکن انبیاء کرام کا یہ انداز نہیں تھا۔ انبیاء کرام کا تو انداز یہ تھا، انہیں فکر تھی آخرت کی، انہیں فکر تھی اللہ کی، انہیں فکر تھی عبادت کی، انہیں فکر تھی طاعت کی، انہیں فکر تھی اس بات کی کہ میرا بچہ میرے نقش قدم پہ چلے گا کہ نہیں چلے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو جمع کرتے ہیں، نزا کا عالم ہے، آخری وقت ہے، کہتے ہیں کہ میرے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعد، اے میرے بیٹو میرے بعد آخر تم کس کی عبادت کرو؟ تجارت کی فکر نہیں، مال و دولت کی فکر نہیں، ثروت کی فکر نہیں، اور اپنی جائیداد کی فکر نہیں کہ میرے مکان کی حفاظت کرنا، میری جائیداد کی حفاظت کرنا نہیں، یہ تو بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو؟ کہا کہ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، میں آپ کے الہ کی، آپ کے معبود برحق کی عبادت کروں گا، اور اسی طریقے سے آپ کے آباء و اجداد کے جو خدا ہیں ان کی ہم عبادت کریں گے، ابراہیم کے، اسماعیل کے خدا کی، اسحاق کے خدا کی ہم عبادت کریں گے۔ حضرت ابراہیم نے خود کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہمیں اور میرے بیٹے اسماعیل کو اپنا تابعدار بنائیے، اور یہی نہیں وَمِن ذُرِّيَّتَنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، بلکہ میری ذریت میں بھی کچھ لوگوں کو بنائیے گا جو کہ آپ کے تابعدار ہیں۔
گویا کہ انبیاء کو یہ فکر ہوا کرتی تھی کہ وہ اپنے بچوں کی فکر کریں کہ ہمارے یہ بچے کیا کریں گے، آگے چل کے غلط رخ پہ تو نہیں جائیں گے۔ لہٰذا اے بزرگوں، اے بڑوں، خاص طور پر گارجین حضرات، والدین، یہ مدارس تو بہت ہی لحاظ کرتے ہیں، آپ کی ذہنی، فکری، تہذیبی، ثقافتی تربیت کرتے ہیں۔ ان مدارسی کے وجود سے تو سمجھیے کہ اسلام کی بقا قائم ہے ہمارے اس ہندوستان کے اندر۔ مدارس سے، مکاتب سے ہمارے اکابر کا ایک بہت ہی کرم اور ان کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ انہوں نے مکاتب و مدارس کا جال بچھایا۔ یہ ارتداد محلوں میں نہیں آتا، یہ ارتداد مدارس میں نہیں آتا، یہ ارتداد ہماری ان عمارتوں میں نہیں آتا، یہ ارتداد تو جھوپڑ پٹیوں میں آتا ہے، غریب طبقے میں آتا ہے، یہ ان علاقوں میں آتا ہے جہاں کے قرآن و سنت سے پورے طور پہ وابستگی نہیں ہوتی۔ لیکن اب سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کے ذہن و دماغ کو بھی دستک دیا جا رہا ہے، آپ کو بھی متاثر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو ایسے طلبہ جو انجینئر، ڈاکٹرز اور دوسرے یونیورسٹیز کے بہت سارے وہ طلبہ جو کہ دین کی حقیقت سے پورے طور پہ آشنا نہیں، جو کتاب و سنت کی حقیقت سے پورے طور پہ واقف نہیں، جنہیں پورے طور پر اللہ اور رسول کی باتوں کا ادراک نہیں، وہ پھنس جاتے ہیں، اور پھنس جاتے ہیں، اس طرح سے پھنستے ہیں کہ ان کے دل میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے تو اس کا انکار کرنا ان کے لیے، ان کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جو لوگ سمجھانے والے ہیں بیچارے سمجھاتے سمجھاتے تھک جاتے ہیں، لیکن ہمارا یہ کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں سمجھائیں اور مطمئن کریں۔ عصری تعلیم دینا کوئی بری بات نہیں ہے، ہم میں ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے، انجینئر بھی ہونا چاہیے، اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی ہونا چاہیے، لیکن مسلمان اس سے پہلے ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان کی ذہنی اور فکری تربیت کا بھی خیال کریں، کتاب و سنت کی صحیح تعلیم سے بھی انہیں آگاہ کریں، اور اپنے گھروں کا دینی ماحول بنائیں، اور خود اپنے کو اسی طریقے کا عمل پیرا ہو کر کے اپنے کو ڈھالیں، اس لیے کہ آپ کا عمل ان کے لیے گویا کی ایک مثال ہوتا ہے، ایک نمونہ ہوتا ہے۔ باپ کسی کا بھی باپ ہو، بہرحال اس کی نگاہ میں اہم ہوتا ہے۔ لہٰذا ماں باپ کے طریقے کو آپ جھوٹ بولیں اور بیٹے سے یہ امید رکھیں کہ وہ جھوٹ نہ بولے، آپ غلط کاری کریں اور بیٹے سے یہ امید رکھیں کہ وہ غلط کاری نہ کریں۔ آپ موبائل میں ادھر ادھر کی باتیں دیکھیں اور آپ اس کو ڈانٹیں اور پھٹکاریں کہ آپ موبائل نہ دیکھیے، ایسی توقع عبث ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے کردار کو پہلے محفوظ کرنا چاہیے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے، مدارس سے وابستہ کرنا چاہیے، دینی تعلیم کو عام کرنا چاہیے، مدارس کی پورے طور پر مدد کرنی چاہیے، مکاتب کھولنے چاہیے، تعلیم بالغاں کا نظام بنانا چاہیے، ہر علاقے اور خطے میں لوگوں کو دین کی بنیاد پر دین کی نسبت سے جوڑنے کی سعی محمود کرنی چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے کہ اگر ہم نے اس کو کیا اور اس کو اپنایا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری یہ نئی نسل محفوظ رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی فرمائیں یہ ادارے محفوظ رہیں، خانقاہیں اور مدارس محفوظ رہیں، مکاتب محفوظ رہیں۔ دشمن تو چاہتا ہی ہے، دشمن کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ جب تک نہ چاہے، لیکن کم سے کم ہم کو تو اپنی فکر کرنی چاہیے۔ لہٰذا اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا عبدالرب صاحب کی کمی محسوس ہو رہی ہے، حقیقتاً ہم لوگوں کے مشفق تھے، بڑے تھے اور چلے گئے ہمارے درمیان سے، اس کا بہت ہی ہم لوگوں کے قلب بہت احساس رہا، اور اس پروگرام کے تو سمجھیے کہ وہ جزو لا ینفک، یعنی ان کو الگ کر کے اس پروگرام کو نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ ایک عرصے دراز سے وہ تشریف لاتے اور اپنائیت کے ساتھ آتے، بڑے تھے لیکن ہم چھوٹوں کے ساتھ بھی وہی شفقت و محبت کا آج یاد آ رہی ہے۔ بہرحال وہ تو ایک وقت مقرر ہے سب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامدًا و مصلیًا اما بعد۔ حضرات گرامی، اب پورے پروگرام کا محصل آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یعنی تقسیم انعامات کا پرکیف منظر آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیے، مسابقہ خطابت کا پہلا انعام، پہلی پوزیشن ابو عبیدہ خیرآبادی عربی چہارم۔
ابو عبیدہ خیرآبادی عربی چہارم۔ خطابت کا دوسری پوزیشن محمد اسلم گریڈوی عربی سوم۔ محمد اسلم گریڈوی عربی سوم۔ خطابت کا تیسرا انعام تیسری پوزیشن محمد عقیل جموئی عربی اول۔ محمد عقیل جموئی عربی اول۔ اس کے بعد 5 انعام مسابقہ خطابت میں تشجیعی ہے۔ محمد ریحان جموئی عربی چہارم، سلمان حیدر ارریاوی عربی دوم، آگے سلمان حیدر ارریاوی عربی دوم، سعید اللہ چمپارنی عربی پنجم، حشمت اللہ ارریاوی درجہ فارسی، ارشاد عالم ارریاوی عربی پنجم۔ ایک چیز اور ہے، ابو عبیدہ خیرآبادی پہلی پوزیشن لانے والے کے لیے حاجی طالب صاحب کی طرف سے 500 روپیہ نقد انعام ہے، یہ لے جائیں، لو بھائی دے دو۔ ابو عبیدہ خیرآبادی کے لیے 500 اور دوسری پوزیشن محمد اسلم کے لیے یہ سب حاجی طالب صاحب کی طرف سے دیا جا رہا ہے 200 روپیہ، اور تیسری پوزیشن عقیل احمد جموئی کے لیے 200 روپیہ۔ اب مسابقہ اسلامی کویت اسلامی سوال و جواب میں جن کا پہلا نمبر ہے محمد احسان گریڈوی عربی اول۔ محمد احسان گریڈوی عربی اول۔ محمد عامر کوئریا پاری درجہ فارسی دوم پوزیشن۔ تیسری پوزیشن اظہار الحق سمستی پوری عربی سوم۔ محمد عامر کوئریا پاری درجہ فارسی دوسری پوزیشن۔ اب تیسری اظہار الحق سمستی پوری تیسری پوزیشن۔ اس کے بعد مسابقہ اسلامی کویت کے 5 حضرات لے جائیں آ کر کے انعام۔ اب تشجیعی انعام محمد آصف غازی پوری عربی چہارم، محمد ارقم خیرآبادی عربی دوم، محمد ماجد کوپا گنجی عربی پنجم، محمد قاسم کوپا گنجی عربی چہارم، ارشد محمود سیوانی عربی پنجم۔ ان میں بھی اس میں بھی محمد احسان گریڈوی کے لیے حاجی طالب صاحب کی طرف سے 100 روپیہ نقد ہے۔ حاجی طالب صاحب کی طرف سے محمد احسان گریڈوی اور عربی اول کو 100 روپیہ اور محمد عامر کوئریا پاری کو 100 روپیہ، اظہار الحق سمستی پوری کے لیے 100 روپیہ۔ اور جملہ شرکائے مسابقے کی طرف سے کے لیے جملہ شرکائے مسابقے کے پروگرام میں جتنے بھی شرکا ہیں ان کے لیے 100 روپے کے حساب سے یہ انعام ملا ہے، یہ بعد میں سیکریٹری صاحب تقسیم کریں گے۔ اب جو ہے نظامت کا انعام مہتاب عالم چمپارنی، ادھر رکھو۔ تائید صدارت محمد عابد خیرآبادی، محمد عابد خیرآبادی، تلاوت قرآن محمد افروز کوپا گنجی، نعت شریف عقیل احمد جموئی، ترانے کے شرکا آ جائیں، ترانے کے شرکا انعام لے جائیں۔ ابو الحسن گھوسوی عربی دوم، عدید الرحمن قاسم پوری چہارم، محمد انس نرونی عربی پنجم، عاطف ظفر جمالی کوپا گنجی پنجم، محمد انس خیرآبادی عربی دوم۔
گئے صاحب؟ ہاں سیکریٹری رپورٹ محمد خالد خیرآبادی، محمد خالد خیرآبادی عربی پنجم، نائب سیکریٹری انجمن۔ عربی تقریر محمد ابوذر ادروی عربی پنجم۔ ہاں انگریزی تقریر عزیز اللہ ایم پی عربی سوم۔ ہاں اسلامی کویت کے شرکا محمد آصف غازی پوری عربی چہارم، محمد ارقم خیرآبادی عربی دوم۔ نہیں اسلامی کویت والے تو ان کا ہو گیا نا۔ ہاں ہاں قرآنی مکالمہ اسلامی کویت ہو گیا ہے۔ انگریزی تقریر کے بعد ساحل کویت، ساحل کویت ابو حذیفہ خیرآبادی عربی پنجم۔ ہاں قرآنی مکالمہ شمس جاوید بھیروی عربی پنجم، مترجم ابوذر جمال کوپاگنجی عربی پنجم، قاری محمد اسما بھیروی عربی پنجم۔ مکالمہ شکیلیت، مکالمہ شکیلیت کے شرکا ہیں ابو معاذ بھیروی عربی پنجم، ابو معاذ بھیروی عربی پنجم، محمد ارمان جموئی عربی پنجم، ابو اسامہ ادروی پنجم، محمد حذیفہ کوپاگنجی عربی پنجم، محمد زاہد جموئی عربی پنجم۔ تبصرہ نگاری جمشید عالم چمپارنی عربی پنجم، جمشید عالم چمپارنی عربی پنجم۔ تبصرہ نگاری کا انعام، گھنٹی بجانے کا انعام ابو زید خیرآبادی عربی پنجم۔ ہاں تبصرہ گھنٹی بجانے کا ابو زید خیرآبادی عربی پنجم۔ ہاں مجلہ الروضہ عربی کے کاتب محمد ناصر پورنوی عربی سوم، مجلہ الروضہ عربی کے کاتب محمد ناصر پورنوی عربی سوم۔ مجلہ المنبع اردو کے کاتب محمد جمشید عالم عربی پنجم۔ جمشید آ گیا نا، بس ختم۔ بڑی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ چند حضرات نے کتابیں پروگرام کے شرکا کے لیے دی ہیں، جو بھی دی گئی ہیں۔ مولانا مجیب الرحمان صاحب کی طرف سے دینی مسائل اور ان کا حل، ڈاکٹر ابو فیصل صاحب صدف اسپتال اتراری کی طرف سے اسلام کیا ہے، مولانا نفیس احمد صاحب قاسمی کی طرف سے جانشین شیخ الہند کا سیاسی کردار۔ ہاں جن لڑکوں کو کتابیں نہیں ملی ہیں تمام شرکا کے لیے سب کتابیں ہیں، وہ آ کر لے جائیں۔ ہاں بول رہا ہوں، مولانا محمد آصف صاحب قاسمی آدمی کی طرف سے ان کی کتاب تقریر دلنواز مولانا شفیق احمد صاحب آدمی ابو ظبی کی طرف سے دی گئی ہے۔ اور رضا اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ خطابت میں 3 لڑکے جو شریک ہیں، یہ جن کی پوزیشن آئی ہے دونوں میں صرف خطابت میں، خالی خطابت میں کتنا سارا انعام ہے، اول دوم سوم کا پورا انعام ہے۔ کیا چیز؟ وہی کتابیں جو ہیں اس کی قیمت انہوں نے دی، کتابیں جو پیک کی گئی ہیں ان کی قیمت انہوں نے دی۔ نہیں ایسا ہے کہ رضا اللہ کپڑا والے مولانا حبیب الرحمان صاحب کپڑا والے مرحوم کے صاحبزادے رضا اللہ کی طرف سے جو ہے اول دوم سوم پوزیشن آنے والے کی جو پیکنگ کی گئی ہے اس کی پوری قیمت دینے کے لیے انہوں نے فرمایا ہے، پیسہ دے دیا ہے انہوں نے۔